إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 10 دن ہمیں عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلوایا افضل ایام دنیا، دنیا کے سب سے سپر دن یہ 10 دن ہیں جو ہم 9 گزار چکے ہیں. یہ 10واں دن ہے. 9 دن میں آپ نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں گے، روزے رکھے، صدقہ کیا، نمازیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کیا جیسے سلف کیا کرتے تھے. اور آج کا یہ دن ہے، عید کا دن ہے، جس دن ہم یہاں جمع ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 عید دیے ہیں. ہمارے پاس نہ تو مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، لورس ڈے ہے، ایسی کوئی گندگی ڈے ہمارے پاس نہیں. نہ ہی ہمارے پاس عید میلاد النبی ہے، یہ بھی ہمارے پاس نہیں. اچھا تمہارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس 2 ہی عیدیں ہیں جو میرے نبی نے دیے، آپ کے نبی نے دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں. ایک عید الفطر تھی اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو آج ہم منانے جا رہے ہیں. اس عید میں ہم کرتے کیا ہے؟ عید کی نماز ہم نے پڑھ لی جیسے نبی نے بتلایا تھا. پھر ہم اب جائیں گے قربانی کریں گے، سنت کے مطابق قربانی کریں گے. یہ قربانی جب ہم کرتے ہیں، جانور کے گلے پر ہم چھری لگاتے ہیں تو ہم یاد کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے. میری یہ گفتگو 15 منٹ رہے گی، آپ صبر سے سنیں. میں خاص کر فوکس کر رہا ہوں ہمارے نئے جنریشن کو. یہ ہمارے نوجوانوں کی جو ٹیم ہے جو بھٹک رہی ہے، اس کو میں لے جاتا ہوں. سوچتا ہوں کہ آج ہم میں سے ہر کوئی بڑے پیار سے بکرا خریدا ہے. نوجوانوں نے کافی شوق اور دلچسپی بتائی ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ قربانی کا تسلسل، یہ قربانی کا رشتہ جوڑتا کس سے ہے؟ جوڑتا کس سے ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. ملت ابیکم ابراہیم، خانوادہ ابراہیم سے ہے، جس میں آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ملت ابیکم ابراہیم، ایک ابراہیم کی بات ہم نہیں کرتے ہیں، سارا خانوادہ ابراہیم ہے. خانوادہ ابراہیمی ہے جو آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے. اس پورے اسٹوری میں، اس پوری کہانی میں ماں کا کردار بھی ہے، بیٹے کا کردار بھی ہے، باپ کا کردار بھی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کا تذکرہ کرو، ابراہیم کو یاد کرو، ابراہیم کی قربانیاں یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدیقا نبیہ، کبھی دوسرے الفاظ سے کہا. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے ابراہیم کو بہت آزمایا ہے. جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، چاہے مرد ہو کہ عورت، اچھی طرح سن لو، آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہوں گی.
آپ سے مجھ سے صحت چھینی جائے گی، آپ سے مجھ سے دولت چھینی جائے گی، عزت و وقار چھینا جائے گا، اور ہر مرحلے پر آزمائشیں ہوں گی۔ یہی بات کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا، جب میں اپنا بکرا ذبح کر رہا ہوں اس احساس کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں سنت ابراہیمی کو پورا کر رہا ہوں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، ایسے ویسے آزمائش نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ایسے گھر میں اللہ نے پیدا کیا جس گھر میں بت پوجے بھی جاتے تھے اور پھر بیچے بھی جاتے تھے۔ باپ سے لڑائی مول لی، بادشاہ وقت سے لڑائی مول لی، گاؤں والوں سے لڑائی مول لی۔ یہ داعیانہ کردار تھا۔ دعوت سے ہمیں ذرا دوری ہی ہے۔ ارے دعوت نہیں تو زندگی میں مچھلی پانی کے بغیر رہتی ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر دعوت نہیں ہے، جس جنت کو جانے کا راستہ آپ کو پتا ہے، وہ راستہ دوسروں کو آپ نہیں بتائیں گے تو آپ اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آپ داعی بنے، دعوت پر آپ کا پیسہ خرچ ہو۔ ہم مسجدیں بڑی شوق سے بناتے ہیں، بہت سارے شادیاں کرتے ہیں، لیکن دعوت پر جب پیسہ دینے کی بات آتی ہے تو جیبیں ٹٹولنے لگتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت سورۃ ابراہیم کی اس آیت میں یہی بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے۔ اس عیدگاہ کے اس گراؤنڈ سے، اس میدان سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، مسلمان کے لیے، کلمہ گو مسلمان کے لیے بھی سرزمین امن والی ہو جائے۔ اور امن والی تو ہے ہی ہے، بعض علاقے ہیں جہاں امن مختل ہوتا ہے۔ آج آپ سن رہے ہوں گے ہم قربانی کر رہے ہیں، کل ایک منسٹر نے بیان دیا کیا اچھا ہوگا کہ آپ ورچوئل قربانی کریں، آن لائن قربانی۔ کیا کہ ایسا آن لائن میں گیم دے کے سرکا آپ قربانی کرے سرکا بکرا، تو آن لائن گیم کھیل کھیل کے منسٹر ہم کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ آن لائن قربانی ہی کر لیں۔ آن لائن درشن ان کے ہوتے ہیں، ان کے معبودوں کے ہوتے ہیں، انہوں نے آن لائن کاؤنٹر بنا رکھے ہیں۔ ہماری قربانی آن لائن نہیں ہو سکتی، ہم ایسی قربانی نہیں کر سکتے۔ 3 دن پہلے بمبئی میں 200 لوگوں نے احتجاج بنایا، سور کو اپنے گود میں لیا، بولا کہ یہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، بکرے، اچھا اس کو کہیں ذبح کریں۔ بڑا ہنگامہ ہوا۔ اس ملک میں جگہ جگہ ہنگامے ہو رہے ہیں، لیکن ایک مسلم نوجوان سے گزارش ہے کہ تم اپنے دین کو سمجھو، دین کے بارے میں آگاہی حاصل کرو، دین کے بارے میں سوچو کہ یہ دین کا کیا ہوگا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ اکبر۔ مَن يَأْمَنُ هَٰذَا الْبَلَاءَ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اس بڑی مصیبت سے بچنے کے بارے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے میری اولاد کو شرک سے بچا دے، بتوں کی پوجا سے بچا دے، بتوں کی پرستش سے بچا دے۔ جس نے اللہ کا گھر بنایا، جس نے اللہ کا گھر بنایا، گھر بناتے ہوئے دعا کیا، کعبۃ اللہ کو بنایا، اپنے بیٹے کو لے کے بنایا، وہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے شرک سے بچا۔ آپ کی میری کوئی گارنٹی ہے؟ آپ کی میری کوئی گارنٹی ہے کہ ہماری اولاد ایسے کپڑے پہنے، ایسے گلے چین میں لگائے، ایسی انگوٹھیاں پہنے، ایسے بالوں میں کلپ لگائے جس میں عیسائیوں کے نشانات ہوں، کفریہ نشانات ہوں، اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ توحید کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں؟ دوستو عزیزو، اس ملک میں امن بہت ضروری ہے، جس کے لیے میرے نبی نے دعا کی۔ آپ اور ہم اس ملک میں بستے ہیں، کلمے کے ساتھ ہم زندہ ہیں، اسی کلمے کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے، اپنی شریعت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ سارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کو پہچانیں، دین کو پڑھیں، دین کی آگاہی اپنے اندر پیدا کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وہاں ایک باپ کا کردار بھی تھا، رول بھی تھا، ایک بیٹے کا کردار بھی تھا۔ بیٹے نے کیا کیا؟ فلما اسلما
وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قرآن کہتا ہے فلما اسلم، اوپر سے بڑی آیتیں ہیں. باپ نے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. آج اگر کوئی کہے کہ میں بھی خواب میں دیکھ رہا ہوں، ہم نہیں مانیں گے. ارے آپ نبی تھوڑو نہ ہیں، نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں. فلم تو نبی نے کہا تو بیٹے نے کہا ابا افعل ما تؤمر، اللہ جس بات کا حکم دیتا ہے آپ کر دیجئے، میں لیٹ جاتا ہوں، میری گردن حاضر ہے. یہ باپوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اولاد کی اطاعت ہے، اولاد کی فرما برداری ہے. دوستو عزیزو، آج جو کچھ حالات ہم بچوں کا والدین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، والدین آنسو پی کے رہ جاتے ہیں. بڑی عجیب داستانیں والدین کی ہیں. بیٹے اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. باپوں کو سوائے سر جھکانے کی کوئی راستہ نہیں ہے. تو باپ ہوتے ہیں. الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں. ویسے ہی میں ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ کوئی بھی چیز اپنے اولاد پر مسلط نہ کریں. ان کو جو آزادی ہے وہ آزادی ضرور دیں، لیکن ان کو دیندار بنائیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا فلما اسلم وتله للجبین وناديناه ان يا ابراہیم قد صدقت الرؤيا. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو لٹا دیا، ذبح کرنے گئے تو ہم نے آواز لگائی قد صدقت الرؤيا، ہم نے تمہیں خواب کو سچا کر دکھانے والا بتایا، ہم نے تمہیں صادق بنایا. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم بھی آج قربانی کرتے ہیں. کبھی آسمان سے ندا آئے نہ آئے، لیکن کبھی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اخلاص سے قربانی کی. ابراہیم علیہ السلام کو تو آسمان سے جنت کا دمبا بھیج دیا گیا تھا. قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. تو کہتے ہیں کہ ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. تو ہم نیک عمل کرنے جا رہے ہیں، ہمارا دل مطمئن ہو کہ میں نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کبشین اقرنین املحین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے دیے، سینگوں والے اور سفید اور کالا رنگ ملے ہوئے بکرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. دعا کیا بسم اللہ اللہ اکبر. اگر کوئی آدمی نام نہ لے، صرف نیت میں تو ہے، صرف اتنا ہی کہ ذبح کر دے بسم اللہ اللہ اکبر، تو چلا جائے، چل جائے گا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر ویسے دعا کرے جیسے اللہ کے نبی نے دعا کیا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میری طرف سے، ومن آل محمد ومن امت محمد، یا اللہ امت محمدیہ کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کی. تو کہتے ہیں کہ یہ قربانی ہے جو ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ایسے ماحول میں جس میں ہم جی رہے ہیں توحید کا علم بلند کریں، لوگوں کو موحد بنائیں. یہ ساری قربانی ہمیں توحید موحد بناتی ہے، توحید پر چلنے والا بناتی ہے، ماں باپ کا اطاعت کرنے والا بناتی ہے، اولاد کو فرما بردار بناتی ہے. ایک آخری بات، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات بھول جاؤں، میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں. اس ابراہیم علیہ السلام کی پوری داستان میں، پورے واقعے میں جو بات آج ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ ہماری آئلی زندگی ہے. آئلی زندگی ذرا مشکل لفظ شاید آپ کو لگے، آسان لفظ میں کہوں کہ فیملی لائف. ہمارا خاندانی نظام، ہماری فیملی، ہمارا فیملی سسٹم جو ہے وہ تتر بتر ہے. گرما گیا ہے، سارے لوگ گھروں میں پریشان ہیں، شوہر بیوی سے پریشان ہے، بیوی شوہر سے پریشان ہے، بچے ماں باپ سے پریشان ہیں، بہت پریشان ہے. اس کا احساس آپ کو بھی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ قناعت کی دولت اللہ نے ہمارے دلوں سے نکال دی. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بہو کے گھر جاتے ہیں. ایک بہو ہوتی ہے جو شکایت کرتی ہے کہ آپ ہی کھانے کو نہیں ہے, ہمیں بھوکے ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم نے کیا کہا, بیٹے سے کہو کہ وہ آئے تو چوکھٹ بدل دو, چوکھٹ بدل دو. اور ایک بہو نے کہا کہ ہم بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رکھا ہے, بولا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں کفایت شعاری پیدا کرو, اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کرو. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ دے گا. لوگوں کی دیکھا دیکھی میں ماؤں سے کہوں گا, میری بہنوں سے کہوں گا, دوسرے کے گلے میں زیور دیکھ کے خود پریشان نہ ہو جائیں, وہ اس کا زیور ہے. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کا ہے, آپ کو ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسروں کی دولت پر, دوسروں کی دی ہوئی دولت پر ہوس کی نگاہ مت ڈالو. ہاں ایسے بول سکتے ہو, اللہ ان کو جو دیا ہے مجھے بھی دے, میں بھی تیرے راستے میں خیرات کروں گا. آپ ایسا بول سکتے ہیں. اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو آپ کا یا اللہ ان کو جو علم دیا ہے میرے بیٹے کو بھی دے کہ میرا بیٹا بھی دائی بنے گا, میرا بیٹا بھی تیرے دین کی خدمت کرے گا. یہی لا حسد الا فی اثنین, یہ وہی چیزوں میں حسد ہوتی ہے. دوستو عزیزو, بہت ساری باتیں مجھے کہنے کی ہیں, لیکن اپنی بات ختم کرتے ہوئے, میں گرمی کا ماحول بھی زیادہ ہے تو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے چند ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے. جو اہم بات سب سے ہے, اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, آدھی روٹی آپ کھائیں, زندگی سے رسم و رواج کا خاتمہ کریں, بیکار کاموں پر خرچ کرنے سے بچیں, اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں, اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں, ایک بڑا سا آفیسر بنائیں. وہ آپ کا بچہ کلکٹر بنے, بڑا سا آئی پی ایس آفیسر بنے, آئی ایس آفیسر بنے, تاکہ کل کے دن کچھ ہو جائے تو اپنی قوم کی مدد کر سکے. اللہ اپنے بچوں کی پڑھائی پر توجہ دیں. دوسری چیز, آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں, ان کی شادی کی فکر کریں. آپ یقین مانیں, اس میدان سے میں کہہ رہا ہوں, جتنے بچوں کے فون آتے ہیں, شیخ میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں, میں کیسے کروں, میرے ماں باپ میری شادی نہیں کرتے ہیں. یہ صرف لڑکوں کی نہیں, لڑکیوں کی بھی حالت ہے. آپ کی بچی جوان ہو گئی ہے, آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں, اسے اپنے گھر میں بٹھا کے نہ رکھیں. یہ شادی کرنے کی چیز ہے. گھر میں بہو لائیں اور گھر میں اپنی بیٹی کو شادی کر کے داماد لائیں, اور یہ آپ کا فرض ہے, آپ کا فرض ہے کہ بچوں کو خامخواہ زور زبردستی سے جوان ہونے کے بعد 2-4 پیسے کما لیتا ہے, پال لیتا ہے, تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کریں. اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, اگر کوئی ایسا بااخلاق دیندار آدمی مل جائے تو اس سے تمہاری بیٹی کی شادی کر دو. کیا ہوگا اگر نہیں کرو گے تو فساد کبیر, بہت فساد مچ جائے گا. دوستو عزیزو, یہی 2 باتیں مجھ سے کہنی تھی, باقی باتیں آپ سب جانتے ہیں. کچھ باتیں انتظامی حیثیت سے آپ کو کہنی ہے. تو پہلی بات یہ کہ عید کی نماز, ابھی یہاں سے ہم لوگ چلیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے گراؤنڈ خالی کر دیں. عورتوں کا بھی حصہ ہے, یہاں جمگھٹا نہ لگائیں. میل ملاقات تو ہوتی رہتی ہے, بعد میں ملیں کوئی بات نہیں, اب یہی اسی میدان میں کھڑ کے گلے لگانا ملنا یہ سب ضروری نہیں. آپ راستہ خالی کر دیں, عورتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں, سارے چلے جائیں گے. اور اسی طرح ایک چیز ہم ہمیشہ نوٹ کرتے ہیں, عید کی نماز کو آنے والے جو گاڑیاں پارکنگ کرتے ہیں, فڑلے سے آئے, کہیں نہ کہیں گاڑی لگا دی, دوڑتے چلے آئے, بلا کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ عید کے لیے آ رہے ہیں, بعض علماء نے عید کی نماز واجب کہا, بعض علماء نے فرض عین کہا. ایسے عید کی نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں, جہاں چاہے گاڑی لگا دی, لوگ نماز پڑھنے کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں, اور کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں, اس کا خیال رکھیں. اور ایک چیز, باوضو ہو کر آئیں. اس کے بعد جب بھی عید کی نماز کے لیے آئیں, گھر سے باوضو ہو کر آئیں, تاکہ یہاں آ کر وضو کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اگر ہنگامی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ بنا لے سکتے ہیں, لیکن وضو بنا کر آئیں گے تو بہت زیادہ ثواب آپ حاصل کریں گے. کچھ باتیں اور بھی تھیں جو میرے دماغ میں اس وقت نہیں ہیں, اسی پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سبھی سے میں گزارش کروں گا
قربانیوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں. گلیوں میں بیکار خون بہنے نہ دیں, غلاظت بہنے نہ دیں, کچرے دان میں ڈالیں, اور پھر سیلفی لینے سے اور ریاکاری سے, ریا نموز سے بچیں. ریا نموز سے بچیں. بچوں کے ہاتھ سے ذبح کرانا یہ کھیل مذاق نہیں ہے. جانور ذبح کرنا ہے اپنے سے ذبح کریں, بسم اللہ کہہ کر دعا پڑھ کر سنت کے مطابق ذبح کریں. جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کریں. ان تمام آداب کا خیال رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اس میدان میں جتنے بیٹھے ہیں, جتنے ہماری آواز سن رہے ہیں, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما, شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو بیمار اپنے بستروں پر ہیں, یا اللہ انہیں بھی شفاء کلی عطا فرما, شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اس محفل میں جتنے یا ہماری آواز سننے والوں میں جتنے قرض دار ہیں, یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے, ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جہاں بھی کلمہ گو مسلمان بے قصور اور بغیر کسی الزام کے جیلوں میں سلاخوں میں بند ہیں, یا اللہ ان تمام کی رہائی کا بندوبست فرما. یا اللہ ان تمام کی بیوی بچوں پر, خاندان پر رحم فرما. یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں عطا فرما. یا اللہ سب کو امن, سلامتی, چین عطا فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.